بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے کو 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ اس نے حماس کے مسلح ونگ کے سربراہ کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی جارحیت جاری رہنے کے باعث غزہ میں عوام کی حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر روز جب اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، عرب دنیا میں لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ امریکہ نے خطے میں حالات کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے منافقت تیز کر دی ہے۔ اس کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن مشرق وسطیٰ میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کا منصوبہ جنگی صورتحال سے نمٹنا ہے جس کے کسی بھی لمحے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے مسلح گروپ کے انٹیلیجنس اور ہتھیاروں کے شعبے کے سربراہ اور جنگی ساز و سامان اور راکٹ بنانے والی تنظیم کے سربراہ میں سے ایک محسن ابو زینہ کو شہید کر دیا ہے، اور یہ کہ حماس کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے غزہ کے اندر فضائی حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم غزہ شہر میں فضائی حملوں میں گھروں کو پہنچنے والے نقصانات اور شہریوں کی اموات کے بارے میں تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اس بارے میں جلد ہی نئی تفصیلات جاری کریں گے۔ غزہ کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ مجھے اسرائیلی انٹیلیجنس کی جانب سے اپنے سیل فون پر کال موصول ہوئی۔ یہ کال فجر کے وقت ملی جب اسرائیل کئی دنوں سے غزہ پر بمباری کر رہا تھا۔ تیسری منزل پر اپنے 3 بیڈ روم والے گھر میں رہتے ہوئے اس کا کہنا ہے کہ ان کا علاقہ اب تک اسرائیلی فضائی حملوں سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ ایسے میں اسے اچانک اپنے گھر کے باہر چیخنے کی آواز آئی، تمہیں فوراً فرار ہونا چاہیے، گلی میں کسی نے چیخا، وہ اپارٹمنٹ کی عمارتوں پر بمباری کریں گے۔ جب وہ اپنی عمارت سے نکل کر حفاظت کی تلاش میں سڑک پار کر رہا تھا تو اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ فون میں آواز آئی کہ میں اسرائیلی انٹیلیجنس سے بات کر رہا ہوں۔ آواز نے اس شخص کو اپنے پورے نام سے پکارا اور عربی میں بات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 3 فلیٹوں پر بمباری کرنے والے ہیں اور مجھے ارد گرد کے علاقوں کو فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جارحیت کے دوران اسرائیلی فوج بعض اوقات ایسی ہی دوستوں فون کالز کرتی ہیں تاکہ اپنے طور پر غزہ والوں کو ہوائی حملوں سے پہلے خبردار کیا جا سکے۔ لیکن دوستوں، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے فون پر ایسی کوئی کال موصول نہیں ہوئی اور کال کے دوران مکمل تفصیلات بتائی گئی ہوں۔ بہرحال امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے اسرائیلی رہنماؤں کو غزہ کے لیے انسانی امداد اور یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس سے اتفاق نہیں کر رہے اور فوری طور پر انکار ہی کر رہے ہیں۔ اگلے دن بلنکن نے اسرائیل کے ہمسایہ ممالک کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ انٹونی بلنکن جہاں بھی جاتے ہیں اس کے بارے میں بہت خفیہ رہتے ہیں۔ وہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کے لیے سیکیورٹی گاڑیوں کے قافلے میں رام اللہ پہنچے۔ امریکی وزیر خارجہ اور ان کے ساتھ موجود سفارتکاروں نے سب نے بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹ پہن رکھے تھے۔ اس وقت نہ تو عرب ممالک اور نہ ہی اسرائیل امریکی وزیر خارجہ کی بات دوستوں سنتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو اپنے اپنے ملکوں کے اندر سے دباؤ کا سامنا ہے۔ انٹونی بلنکن کے دورے کے بعد سے اب تک کی اچھی خبر یہ ہے کہ وہ تمام فریقوں سے بات کر رہے ہیں، اور یہ کہ موجودہ جنگ اتنی بڑی جارحانہ شکل اختیار نہیں کر رہی جتنا کہ اس کا خدشہ تھا، لیکن اس میں زیادہ کامیابی حاصل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ کئی ممالک اور اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین سمیت دیگر طاقتوں نے اس خیال کی حمایت نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے حماس کو فائدہ پہنچے گا، جسے امریکہ اور کئی مغربی حکومتیں تخریب کار تنظیم قرار دے چکی ہیں۔ امریکہ اس کی بجائے انسانی ہمدردی کی روک تھام پر زور دے رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا مقصد دونوں فریقوں کو مذاکرات میں مشغول ہونے کی اجازت دینا ہے۔
جس میں اکثر مستقل سیاسی تصفیہ تک پہنچنے کا امکان بھی شامل ہوتا ہے۔ گزشتہ روز امریکی کانگریس کے کارکنوں کے ایک گروہ نے غزہ کی جنگ کے شکار بننے والے افراد کی یاد میں کانگریس کی عمارت کے سامنے ایک اجتماع کیا اور مرنے والوں کے لیے پھولوں کے دستے پیش کیے۔ اس گروہ نے فلسطین اور صہیونی رجیم کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنا تعارف جنگ بندی کے حامی کانگریس اراکین کے طور پر کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا انتخابی حلقہ غزہ میں جنگ بندی چاہتا ہے اور ہم ان کی درخواست کا جواب دیں گے۔ اس گروہ کے اراکین نے اپنے نمائندوں پر الزام لگایا کہ وہ اپنے سپورٹرز کو نظر انداز کرتے ہیں۔ غزہ میں جنگ کے مخالف مظاہرین نے کانگریس کی عمارت کے سامنے پھولوں کے دستے رکھے اور اس جنگ میں شہید ہونے والے افراد سے یکجہتی کرتے ہوئے 1 منٹ کے لیے خاموشی بھی اختیار کی۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 4,324 بچوں اور 2,823 خواتین سمیت 10,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق حماس کے آپریشن طوفان الاقصی کے نتیجے میں 1,500 صہیونی ہلاک ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ تنازع ختم ہونے کے بعد غزہ پر دوبارہ قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ واضح ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ G7 اجلاس کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ابھی یا جنگ کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ کو پرتشدد حملوں کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے۔ غزہ کی ناکہ بندی یا محاصرہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ یقینی بنانا جانا چاہیے کہ مغربی کنارے سے تخریب کاری کا کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔ تنازع کے اختتام پر عبوری حکومت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ پر صہیونی حملوں میں تیزی آ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہسپتالوں اور کیمپوں پر شدید بمباری کی گئی ہے۔ بمباری کا نشانہ بننے والوں میں 32,000 سے زائد شہری زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 15 لاکھ شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی افواج کے حملوں سے عبادت گاہیں اور مساجد بھی محفوظ نہیں رہ سکی۔ اسرائیلی طیاروں نے طبی سامان کے قافلے پر بھی حملہ کیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں مزید 306 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے ہیں، جن میں 78 خواتین اور 139 بچے شامل ہیں۔ مجموعی طور پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بمباری سے غزہ کے ہاسپٹل اور معالج سینٹرز تقریباً غیر فعال اور منہدم ہو چکے ہیں، جس کے باعث غزہ کے سنگین بیماریوں میں مبتلا 3.5 لاکھ مریض علاج کے بغیر تڑپنے پر مجبور ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO اور اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں کینسر، امراض قلب، شوگر اور دیگر سنگین بیماریوں میں مبتلا 3.5 لاکھ مریض موجود ہیں، جبکہ 50,000 سے زائد حاملہ خواتین بھی علاج کی سہولیات سے محروم ہو چکی ہیں۔ غزہ کا واحد کینسر ہاسپٹل بھی بند ہو چکا ہے، جبکہ دیگر متعدد بڑے ہاسپٹل بھی توانائی اور سہولیات کی عدم موجودگی کے باعث تقریباً غیر فعال ہو چکے ہیں۔ غزہ میں سنگین بیماریوں میں مبتلا مریضوں میں 3/4 تعداد بچوں کی ہے، جن میں سے اب کچھ بچوں کو مصر، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات نے علاج کے لیے اپنے اپنے ممالک منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ظالم اسرائیل کی جانب سے مریضوں کو بھی سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں اموات کی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ حماس کے خلاف اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں کہیں واضح غلطی موجود ہے۔ غزہ شہر میں سڑکوں پر جھڑپیں جاری ہیں۔ غزہ میں داخل ہونے والی صہیونی فوج کو حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کے خلاف حماس کے جنگجو گھات لگا کر حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ پر فلسطینیوں کو حکومت کرنی چاہیے۔
جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ موقف ان کا سامنے آیا ہے کہ وہ غزہ کی سیکیورٹی کو غیر معینہ مدت تک سنبھالیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ حماس نے شمالی غزہ کا کنٹرول کھو دیا ہے، ہزاروں شہری وہاں سے جنوب کی جانب منتقل ہو چکے ہیں۔ عالمی سفارتی کوششوں کے بعد غزہ میں 33 روز سے جاری اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے بعد 3 دن کی جنگ بندی کا امکان ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ 12 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 3 دن سیز فائر کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان یرغمالیوں میں 6 امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے حماس کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے خطاب میں وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ ملائیشیا متفقہ طور پر فلسطین کاز کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی قانون سازوں کی جانب سے حماس کی غیر ملکی سپورٹ پر پابندی کے منصوبے پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملائیشیا حماس کی حمایت جاری رکھے گا اور ہم حماس پر کسی پابندی یا سزا کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انور ابراہیم نے کہا کہ ہم کوئی بھی دھمکی قبول نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کا یک طرفہ اقدام ہوگا جس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ بطور رکن ہم صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلوں کی پاسداری کرنے کے پابند ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ 1 ہفتے سے بھی کم عرصے کے دوران ہم غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے امریکیوں کی جانب سے 1 سے زیادہ پیغامات موصول ہوئے ہیں، تاہم اس حوالے سے ابھی تک امریکہ کا کوئی عملی قدم سامنے نہیں آیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ کے وعدے عملی طور پر کبھی پورے نہیں ہوئے اور یہی مسئلہ امریکہ کی عدم سنجیدگی کا ثبوت ہے۔ ایران نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے قیام میں امریکہ کی ناکامی کے خطے کے استحکام کے لیے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایران نے غزہ میں عام شہریوں کے خلاف غاصب اور سفاک صہیونی حکومت کے سنگین جنگی جرائم کو روکنے کے لیے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر ایک گروہی اقدام کرنے کے لیے جاری تہران کی تیاریوں کا بھی اعلان کیا اور متعدد بحری جہازوں کی ترسیل پر مبنی امریکہ کے حالیہ اشتعال انگیز اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی کہ امریکہ کی جانب سے ارسال کردہ تمام ساز و سامان اور فوجی تیزی کے ساتھ قریب آتے تاریخی لمحے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن پائیں گے۔ ترکی کے مشہور ڈرامے ارطغرل سے متاثر ہو کر 60 سالہ امریکی خاتون نے اسلام قبول کر لیا۔ 60 سالہ خاتون نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام ختیجہ رکھا ہے۔ بزرگ خاتون نے بتایا کہ انہیں ارطغرل کے بارے میں نیٹ فلکس سے پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا اور ڈرامے کی چند ہی اقساط دیکھنے کے بعد مجھے اسلام میں بے حد دلچسپی ہونے لگی۔ ڈرامے سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی تاریخ تھی جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ارطغرل ڈرامے میں صوفی بزرگ محی الدین ابن العربی کے اقوال نے ختیجہ کی زندگی کو نئے معنی دیے۔ ان کے الفاظ انہیں بہت سوچنے پر مجبور کرتے تھے اور بعض اوقات ان کے اقوال پڑھ کر وہ رو پڑتی تھی۔ ختیجہ نے بتایا کہ وہ ارطغرل ڈرامے کو 4 بار دیکھ چکی ہیں اور اب 5ویں بار شروع کیا ہے۔ اس سیریز نے ان کی اسلام سے واقفیت پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ ختیجہ نے کہا کہ مجھے نئی تاریخ کے بارے میں جاننا پسند ہے، کیونکہ اس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ مذہب کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ختیجہ نے بتایا کہ تاریخ کے بارے میں ان کے تجسس نے انہیں سیریز سے جوڑے رکھا اور ارطغرل سیریز دیکھنے کے بعد انہیں اسلام کے متعلق پتہ چلا۔ اگرچہ وہ کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، تاہم سیریز دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں موجود بہت سے سوالوں کے جواب واضح ہو گئے، جس کے بعد انہیں اسلام کے متعلق جاننے میں مزید دلچسپی پیدا ہوئی۔ بزرگ خاتون ختیجہ نے بتایا کہ جب انہوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن شریف کو انگریزی میں پڑھ کر اسلام کے متعلق مزید معلومات حاصل کی۔ بعد میں وہ اپنے علاقے میں موجود مسجد کو تلاش کر کے وہاں گئی، جہاں عبادت میں مصروف لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ختیجہ اسی روز دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔
مسلمان ہونے کے بعد اپنے قریبی دوستوں کے رد عمل کے بارے میں بتاتے ہوئے ختیجہ نے کہا کہ میرے دوستوں کو لگا کہ میرا برین واش کیا گیا ہے۔ میں اب لوگوں کے ساتھ اس معاملے پر زیادہ بات نہیں کرتی، میں ان کے اعتقاد میں مداخلت نہیں کرتی، لہذا ان کے پاس بھی میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے قبل ایک میکسیکو میں رہنے والے جوڑے نے بھی ارطغرل سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری آنکھوں کے نچلے پپوٹوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں؟ آخر ان سوراخوں کا مطلب کیا ہے؟ انٹرنیٹ پر ایک آدمی نے اس سوال کا ایسا جواب دیا ہے کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ نچلے پپوٹوں کے اندرونی طرف موجود یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ در حقیقت آنسوؤں کی نکاسی کا کام کرتے ہیں۔ صارف نے بتایا کہ جب ہم روتے ہیں تو کچھ آنسو آنکھوں سے نکل کر ہمارے رخساروں پر بہہ جاتے ہیں، لیکن کچھ آنسو آنکھ کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ آنسو ان سوراخوں کے ذریعے آنکھ سے نکلتے ہیں۔ یہ سوراخ آنکھوں سے ناک میں کھلتے ہیں، چنانچہ آنکھوں میں رہ جانے والے کچھ آنسو ان سوراخوں کے ذریعے ناک کے راستے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔